اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 22واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سبق سے پہلے مزید فی ابواب کا جو سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے میں ہم نے باب تفعیل، باب افعال، باب مفعلہ، باب تفاعل اور باب تفاعل، یہ 5 ابواب جو ہیں یہ الحمدللہ مکمل کر لی ہیں۔ ان بابوں سے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم ظرف، یہ سب کا سب، اور مصدر بھی ایڈ کر لیں، یہ سب الحمدللہ ہمیں آ چکا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مادہ کسی باب میں جاتا ہے تو اس سے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے، اس سے مصدر کیا بنتا ہے، الحمدللہ اس کی کافی پریکٹس کر چکے ہیں ہم۔ تو آج چلتے ہیں جی 22ویں سبق میں، دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے لیے کون سا مزید فی باب جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔ المدرس، ہاتھ الدفاترہ، ہاتھ الدفاترہ، رجسٹرز لاؤ یا اخوان رجسٹرز لاؤ۔ الطلاب یسلمون الدفاتر، سلم یسلم آپ کو یاد ہوگا کہ حوالے کرنا کے معنی میں ہے، اور جب الا کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت سلام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو الطلاب یسلمون الدفاتر، طلبہ رجسٹرز حوالے کرتے ہیں۔ الحسن، انا، اب حسن بات کر رہا ہے جی، کہہ رہا ہے کہ انا لم اکتب، لم ہے فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور جو 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انا لم اکتب الواجباتی، آتن اور آتن 2 ساؤنڈز ہیں جمع سالم مؤنث کی، اور الف لام لگ جائے گا تو آتو اور آتی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسے میں نے الواجباتی حالت نصب میں پڑھا ہے، اس لیے کہ یہ اکتب کے لیے مفعول بھی کا کام دے رہا ہے۔ تو الحسن ایک جملہ اس میں بات کر رہا ہے کہ انا جس کا مبتدا ہے اور خبر ہے لم اکتب الواجباتی یا استاذ، اور اکتب کی با ساکن کو آگے ملانے کے لیے ہم پھر زیر دے دیں گے اور کچھ یوں بنے گا انا لم اکتب الواجباتی یا استاذ۔ حسن کہتا ہے کہ سر میں نے ہوم ورک نہیں کیا، میں ہوم ورک نہیں لکھ سکا، یا میں نے ہوم ورک کیا ہی نہیں۔ المدرس، لما، یہ ہا جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ضمیر نہیں ہے، یہ بلکہ وقف کی ہا ہے جسے ہائے سکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو اصل میں تھا نا لما یا لما، کیوں، اس کے لیے استعمال ہے، لام جارہ اور ما آپ کا استفہام ہے۔ المدرس لما، کیوں۔ الحسن ان کسرت، ان کسرت نظارتی، لیں جی آگے آپ کا باب جو کہ مزید فی باب، باب انفعال ہے۔ کاف سین را مادہ ہے، باب انفعال میں جائے گا، تو مادے کو باب میں ڈالنے سے ماضی اور مضارع کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے اور مصدر بنتا ہے وہ آپ کے فوری طور پہ ذہن میں آ جانا چاہیے، اور چونکہ ہم یہ چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں تو ہماری ایک قسم کی ریویژن ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو کاف سین را جب باب انفعال میں گیا تو انفعال سنتے ہی انفعل ینفعلو، انفعل ینفعلو، تو یہ بن جائے گا جی انکسر ینکسرو، انکسر ینکسرو، انکسارن، میں بھی اب رفع میں بول رہا ہوں ان کی پریکٹس کروانے کے طور پہ۔ انکسار کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے، اور یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ہم نے باب انفعال کی جو ایک خصوصیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں سارے کے سارے افعال جو استعمال ہوتے ہیں وہ لازم افعال استعمال ہوتے ہیں، اس میں متعدی کوئی استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بلکہ اگر آپ کسی متعدی فعل کو لازم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس مادے کو اٹھائیں اور باب انفعال میں لے جائیں، جیسے کسرہ، یہ کسرہ یکسرو توڑنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور توڑنا ایک متعدی فعل ہے، جب آپ ٹوٹنا کے معنی میں لانا چاہتے ہیں تو اسے باب انفعال میں لے جائیں۔ یہ بن گیا جی انکسرہ ینکسرو، انکسار جس کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹ جانا۔
ان کسرت نظارتی، میری اینک ٹوٹ گئی تھی. فلا استطیع ان اقرأ او اکتبا، تو میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں پڑھوں یا میں لکھوں. اور ان مصدریہ کی وجہ سے ہم ترجمہ جو ہے وہ مصدر میں بھی کر سکتے ہیں کہ میں پڑھنے اور لکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا. المدرس عذرک مقبول، جملہ اسمیہ عذرک مضاف مضاف الیہ مبتدا اور مقبول خبر، تمہارا عذر قابل قبول ہے. اور ساتھ وہ پوچھتا ہے معاویہ سے وَأَيْنَ دَفْتَرُكَ يَا مُعَاوِيَةُ، اور اے معاویہ تمہارا رجسٹر کہاں ہے؟ معاویہ کہتا ہے جی انا ایضاً لم اکتب، جی میں بھی نہیں لکھ سکا، میں بھی ہوم ورک نہیں کر سکا، میں نے بھی نہیں کیا. المدرس ان کسرت نظارتک ایضاً، اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کسرت باب انفعال جو ہے اس کا حمزۃ الوصل ہوتا ہے. ماضی میں جو استعمال ہوتا ہے نا ان کسرا، ان کسرا، ان کسرو، پوری ماضی کی گردان کے تمام صیغوں کا حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک، اور مصدر کا حمزہ جو ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہوگا ڈیفینیٹلی. اب یہ جو ہے چوتھا صیغہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ پر زبر آ رہی ہے. ٹھیک، تو یہ زبر اصل میں یہ وہ والی نہیں ہے، اس کی باب انفعال کا جو حمزہ ہے اس پہ تو زیر آتی ہے ان کسرا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں حمزہ استفہامیہ ہے اور اصل میں یہ ٹیکسٹ کچھ ایسے تھا کیا ان کسرت، ان کسرت. اب چونکہ ان کسرت اس کا حمزۃ الوصل تھا، وہ پڑھا تو جانا نہیں تھا، لہٰذا اسے لکھنے میں سے بھی نکال دیا گیا اور صرف وہ جو حمزہ استفہامیہ ہے وہ آ رہا ہے اور زبر بتا رہی ہے کہ حمزہ استفہامیہ ہے. تو گویا یہ سوال ہو رہا ہے اور کویسچن مارک اس کی تائید کر رہا ہے کہ ان کسرت نظارتک ایضاً، کیا تمہاری اینک بھی ٹوٹ گئی تھی؟ کیا تمہاری اینک بھی ٹوٹ گئی؟ معاویہ کہتا ہے لا، جی نہیں. ان قطعت، یہ بھی باب انفعال کا لفظ آ گیا جی، قاف تا عین، قاف تا عین. قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور جب باب انفعال میں جائے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے کٹ جانا. ان قطعت، ان قطعت منقطع ہو جانا، ڈسکنیکٹ ہو جانا. ٹھیک ہے، ان قطعت الکہرباء، الکہرباء الیکٹریسٹی، الیکٹریسٹی منقطع ہو گئی تھی، بجلی یعنی ہمارے محاورے میں کہیں گے بجلی بند ہو گئی تھی جی. فی محجئنا، ہمارے ہاسٹل میں بجلی بند ہو گئی تھی. کب بند ہوئی تھی؟ بعید صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد ہمارے ہاسٹل میں بجلی بند ہو گئی تھی. واستمرہ، اور یہ بھی آپ کہہ لیں کہ آگے کے باب کا ایک لفظ ہے استمرار، باب استفعال کا یہ لفظ ہے تو یہ آگے انشاءاللہ تعالی آئے گا. واستمرہ الانقطاع، یہ مصدر آ گیا جی باب انفعال سے. تو انقطع ینقطع انقطاع، ٹھیک، ڈسکنیکشن، اور ڈسکنیکشن جاری رہا یعنی بجلی بند رہی. کب تک؟ الی منتصف اللیل، مڈ نائٹ تک، آدھی رات تک انقطاع جو ہے یعنی ڈسکنیکشن رہا، یعنی بجلی بند رہی. ینفتح الباب، دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے. ویدخل عدنان، اور عدنان داخل ہوتا ہے. المدرس استاد پوچھتا ہے جی لما تأخرت یا عدنان. اب جو باب ہم پڑھ چکے ہیں وہ سارے آپ نے پریکٹس کرنے ہیں. تأخرت باب تفاعل، لما تأخرت یا عدنان، عدنان تم کیوں لیٹ ہوئے، تم کیوں لیٹ ہوئے، تم نے دیر کیوں کی؟ عدنان کہتا ہے جی انقلبت، انقلب ینقلب الٹ جانا، انقلاب اسی سے لفظ نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو انقلبت سیارتن، ایک گاڑی الٹ گئی تھی. انقلبت سیارتن، ایک گاڑی الٹ گئی تھی. فی الطریق، راستے میں، راستے میں گاڑی الٹ گئی تھی. فتوقف المرور، المرور یہ جو ہے آپ کا توقف، یہ باب تفاعل ہے، واو قاف فا مادہ،
تو توقفا یتوقفو رک جانا، فتوقف المرور اور ٹریفک رک گئی یعنی ٹریفک جیم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. یہ وجہ اس نے بیان کی. استاد کہتا ہے انقلبت سیارتن. اب یہ پھر کویسچن آ گیا جی، یعنی اصل میں تھا انقلبت سیارتن، کیا ایک گاڑی الٹ گئی؟ اینا کہاں؟ عدنان فی المنعطفی، فی المنعطفی. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عین طوفا مادہ ہے، اس سے آپ کا اسم المفعول عین کلمہ جو ہے وہ دیکھیں زبر کے ساتھ ہے، تو یہ بنے گا جی منعطف. اب اسم المفعول جو میں کہہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ جو لازم افعال ہوتے ہیں ان سے اسم المفعول آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لازم افعال سے اسم المفعول آتا ہی نہیں ہے. لیکن اب ہم جب ظرف کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کا اسم مفعول بنا کر ایز اے ظرف استعمال کریں گے. تو یہاں پر المنعطف جو ہے یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی مڑنے کی جگہ، بینڈ جسے کہتے ہیں نا، ٹرن جسے کہتے ہیں، فی المنعطفی. اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے الذی، وہ موڑ، وہ ٹرن جو بعد الجسری، جو پل کے بعد ہے. پل کے بعد جو موڑ ہے نا وہاں پر گاڑی الٹ گئی تھی. المدرس السلم الرکاب، کیا سواریاں، کیا سوار سلامت ہیں؟ کیا سوار سلامت تھے؟ سلیمہ ماضی ہے تو ہم ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کیا سوار سلامت تھے، یعنی سواریاں سلامت رہیں. عدنان نام جی ہاں، سلیمو وہ سلامت تھے، والحمدللہ. اور آگے بات کر رہا ہے عدنان کہ لولا فضل اللہ علیہم، اگر اللہ کا فضل ان پر نہ ہوتا، لماتو تو یقیناً وہ مر جاتے، تو وہ مر گئے ہوتے. اگر اللہ کا فضل ان پر نہ ہوتا تو وہ مر گئے ہوتے. یہ لو کا استعمال ایک سبق میں ہم نے پڑھا تھا، آج لو کے ساتھ لا استعمال ہو رہا ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز میں ہم بات کر لیں گے تفصیل کے ساتھ. تو سمپل ہے جی، خبر پہ لام داخل ہے، بس یہ آپ نوٹ کرتے رہیں ساتھ. لولا فضل اللہ علیہم، اگر اللہ کا فضل ان پر نہ ہوتا تو وہ مر گئے ہوتے. آگے وہ بات کو کنٹینیو کر رہا ہے کہ کان الانقلاب، انقلاب تھا، عنیفن، عنیف کہتے ہیں عربی زبان میں سویر کو، شدید. کان الانقلاب عنیفن، الانقلاب جو ہے یہ کانا کا اسم ہے اور عنیفن جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے. انقلاب سویر تھا، یعنی انقلاب سے مراد الٹ جانا. ٹھیک ہے نا، گاڑی الٹ گئی نا تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو الٹ جانا یعنی گاڑی کا الٹنا شدید تھا، سویر تھا، فقد، لہذا ان خلعت، خا لام عین، خلع. ٹھیک ہے، اس کو جب باب انفعال میں ڈالا تو بن گیا جی ان خلع ینخلع. فقد ان خلعت الابواب، ان خلا ینخلع کے معنی ہوتے ہیں اپنی جگہ سے کسی چیز کا اکھڑ جانا. دروازے اکھڑ گئے تھے، یعنی دروازے ٹوٹ گئے تھے، اکھڑ گئے تھے. وَتَكَسَّرَ الزُّجَاجُ، زجاج شیشے. ٹھیک ہے، اور تکسرا کاف سین را اور باب تفاعل میں آ گیا تو تکسرا یا تکسرو ٹوٹ جانا اور شیشے ٹوٹ گئے تھے. ٹھیک ہے، دروازے اپنی جگہ سے اکھڑ گئے تھے اور شیشے ٹوٹ گئے تھے. یہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ جو تھا الٹ جانا، گاڑی کا الٹنا جو ہے وہ سویر قسم کا تھا. المدرس، اب وہ ختم ہو گیا جی. اب مدرس کہہ رہا ہے کہ اقرا الدرسا یا طلحہ، تو طلحہ سبق پڑھو. طلحہ پڑھ رہا ہے جی انکسفت الشمس. اب یہ پھر باب انفعال کا لفظ آ گیا جی، کاف سین فا. کاف سین فا کے معنی ہوتے ہیں، یہ جب باب انفعال میں آتا ہے انکسفا ینکسفو، اس کے معنی ہوتا ہے گہن لگنا. ٹھیک ہے، تو انکسفت الشمس، سورج کو گہن لگ گیا تھا. تو ہم لفظی ترجمہ اس کا ایسے کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہیں گے کہ یہاں سورج کو گہن لگ گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ سورج تو مفعول ہے، نہیں، سورج کو گہن لگا تھا نا، یعنی ہم اس کو اگر فاعل والا ترجمہ کر کے لانا چاہیں تو یوں بنے گا کہ سورج گہنا گیا تھا، سورج گرہن ہو گیا تھا. اس طرح کر کے ترجمہ کر لیں آپ. کس دن؟ یوما، اس دن جب ماتا ابراہیم، ابراہیم فوت ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ یوما ظرف ہے اور ظرف جب بھی آتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے بعد
مضاف الیہ ہوتا ہے تو ماتا ابراہیم فعل اور فاعل یہ پورا جملہ جو ہے یہ یوما ظرف کے لیے مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے بس. جس دن ابراہیم فوت ہوئے تھے سورج کو گہن لگ گیا تھا. اب میں اردو محاورے میں ترجمہ کر رہا ہوں. فقال الناس تو لوگوں نے کہا, اب یہ سبق پڑھ رہا ہے وہ طلحہ, ٹھیک ہے. فقال الناس تو لوگوں نے کہا ان کسفت, اس کو گہن لگا یعنی وہ گہنا گیا, لی موتی ابراہیم, ابراہیم کی موت کی وجہ سے, وہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے گہنا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر, سورج اور چاند, مبتدا آیتانی, دو نشانیاں ہیں. اور اب انا آ گیا تو میں اس کو مبتدا نہیں کہوں گا, انا کا اسم کہوں گا کیونکہ پچھلے سبق میں تفصیل سے آپ یہ باتیں پڑھ چکے ہیں. ان الشمس والقمر آیتانی من آیات اللہ, بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. لا ینکسفانی, انکسفا ینکسفو ینکسفانی, مثنیٰ کا صیغہ آ گیا. لا ینکسفانی, وہ گہناتے نہیں, انہیں گہن نہیں لگتا, لی موتی احدن, کسی کی موت کی وجہ سے, ولا لی حیاتہ, اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. یہ تو اللہ کی نشانی ہے, انہیں نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی سے گہن لگتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا, لہٰذا جب تم ان دونوں کو دیکھو, اچھا دیکھو ان دونوں کو دیکھو, ویسے دیکھو نہیں, گہن لگے ہوئے دیکھو. فَدْعُوا, اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے میں سے پڑھ رہا ہوں. فَدْعُوا اللہ, تو تم اللہ کو پکارو, اللہ کو یاد کرو. وَصَلُّوا, اور نماز پڑھو. یہ دعا یدعو سے آپ کہہ لیں کہ فعل امر ہے. ادعو, تم پکارو اللہ کو, اللہ مفعول ہے اس لیے میں نے منصوب پڑھا, اور صلی یصلی صلاۃً, نماز پڑھنا. وَصَلُّوا, اور نماز پڑھو. حتیٰ, یہاں تک کہ ینجلیہ, حتیٰ یہاں پر الا کے معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حتیٰ کے دو معنی آتے ہیں. ایک حتیٰ جو ہے وہ الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ایک حتیٰ جو ہے وہ لام تعلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو حتیٰ ینجلیہ, یہ اب جو فعل استعمال ہوئے ابھی باب انفعال کا مضارع کا صیغہ ہے, جیم لام اور یا. جیم لام یا مادہ ہے, اور جب باب انفعال میں آیا تو یہ بن گیا جی انجلا یا ینجلیو. ینجلیو تھا یہ حتیٰ کی وجہ سے ینجلیہ ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ حتیٰ کے بعد ایک ان جو ہے یہ پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے, اور اس نے فعل مضارع کو جو ہے وہ خفیف یا منصوب کیا ہے. انجلا ینجلی, اس کے معنی ہوتے ہیں جی صاف اور واضح ہو جانا. تو آپ دیکھیں جتنے بھی باب انفعال سے لفظ ہیں وہ سب کے سب فعل لازم کا مفہوم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو یعنی گہن لگے ہوئے دیکھو تو اللہ کو پکارو اور نماز پڑھو اس کے صاف اور واضح ہونے تک. رواہ البخاری, تو بخاری سے ایک روایت جو ہے وہ لے کر آئے ہیں اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پر کس ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے جو کہ فوت ہوئے بچپن میں ہی. تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے بخاری کی جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب یہاں باب انفعال کو مزید سمجھانے کے لیے لائے ہیں. اس حدیث میں اور بھی بہت ساری باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. عدنان اب سوال کرتا ہے من ابراہیم ھذا یا استاذ, من ابراہیم, اگر اتنا ہی ہوتا تو ہم کہتے ہیں ابراہیم کون ہے. اب وہ کہہ رہا ہے من ابراہیم ھذا, تو یہ ابراہیم کے لیے جو ھذا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو یہ اصل میں ابراہیم کی صفت کے طور پر یہاں پر اشارہ آیا ہے کہ یہ ابراہیم کون ہے. جب ہم اشارہ اور مشار الیہ بناتے ہیں تو جیسے میں کہتا ہوں یہ قلم, تو اس کے لیے میں عربی بناتا ہوں جی ھذل قلم, تو مشار الیہ کو جو میں لاتا ہوں الف لام کے ساتھ لاتا ہوں. اب اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ ابراہیم, تو ابراہیم تو پہلے معرف ہے لہذا اشارے کو بعد میں لگایا جائے گا. یہ ابراہیم کون ہے یا استاذ؟ المدرس ہوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. مم ماریت
किब्तियती रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए। ठीक है। मुआविया आगे सवाल करता है, अल इस्मु इब्राहीम, इस्म इब्राहीम गैरु मुनसरिफिन हुआ। अब ये वो है जी जो हमने पढ़ा था कि मुब्तदा की खबर को मुकद्दम कर दिया जा सकता है, तो ये खबर मुकद्दम है। गैरु मुनसरिफिन हुआ, क्या वो गैर मुनसरिफ है? अल मुदर्रिस नाम। मुआविया पूछता है जी लिमा, क्यों ये गैर मुनसरिफ क्यों है? हम पढ़ चुके हैं कि अंबिया के नाम 6 नबियों को निकाल के बाकी तमाम नबियों के नाम गैर मुनसरिफ हैं, लेकिन असल वजह अब आ रही है, जो ग्रामेटिकली वजह है वो ये है अल मुदर्रिस ली अन्नहु, इसलिए कि वो अलमुन आजमीयुन, अलम है और अजमी है। यानी गैर मुनसरिफ किसी इस्म के होने के लिए ग्रामर वाले कहते हैं कि उसमें कम से कम 2 सबब पाए जाएं मनाओ सर्फ के। ठीक है, मनाओ सर्फ के 2 सबब पाए जाएं, या कम से कम 1 सबब ऐसा पाया जाए जो 2 के बराबर हो। तो वो पूरी डिटेल है। वैसे मैंने उस सारी डिटेल को जो अत-तरीक़तुल असरिया बुक है, पहली बुक, उसके लेक्चर्स में से, आखिरी लेक्चर्स में से किसी लेक्चर में मैंने तफसील से जो है वो जिक्र कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी दे दूं ताकि आप वहाँ पर तफसील से वो सारे असबाब जो हैं वो देख सकें। तो ये 2 सबब आए हैं जिसमें एक तो अलम होना और दूसरा गैर अरबी होना। तो ये 2 सबब इब्राहीम को गैर मुनसरिफ बना रहे हैं। लिअन्नहु अलमुन आजमीयुन वल अलमुल आजमीयु ला यनसरिफु, और जो अलम होता है और यानी और गैर अरबी अलम ला यनसरिफु, वो मुनसरिफ नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे इल्म में इजाफा हो गया जी। एक एक सबब करके इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब जो हैं वो या 2-2 सबब करके लाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह इस बुक के आखिर में तमाम असबाब को इकट्ठा कर देंगे। तो आपने जो याद रखना है वो ये रखना है, किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए कम से कम 2 असबाब का पाया जाना ज़रूरी है। कितने असबाब में से? अब वो असबाब की तादाद ज़्यादा है, कुछ कहते हैं 9 है, कुछ कहते हैं 11 हैं। बहरहाल ये आप ज़हन में रखेंगे कम से कम 2 असबाब का पाया में से, आखिरी लेक्चर्स में से किसी लेक्चर में मैंने तफसील से जो है वो जिक्र कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी दे दूं ताकि आप वहाँ पर तफसील से वो सारे असबाब जो हैं वो देख सकें। तो ये 2 सबब आए हैं जिसमें एक तो अलम होना और दूसरा गैर अरबी होना। तो ये 2 सबब इब्राहीम को गैर मुनसरिफ बना रहे हैं। लिअन्नहु अलमुन आजमीयुन वल अलमुल आजमीयु ला यनसरिफु, और जो अलम होता है और यानी और गैर अरबी अलम ला यनसरिफु, वो मुनसरिफ नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे इल्म में इजाफा हो गया जी। एक एक सबब करके इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब जो हैं वो या 2-2 सबब करके लाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह इस बुक के आखिर में तमाम असबाब को इकट्ठा कर देंगे। तो आपने जो याद रखना है वो ये रखना है, किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए कम से कम 2 असबाब का पाया जाना ज़रूरी है। कितने असबाब में से? अब वो असबाब की तादाद ज़्यादा है, कुछ कहते हैं 9 है, कुछ कहते हैं 11 हैं। बहरहाल ये आप ज़हन में रखेंगे कम से कम 2 असबाब का पाया जाना ज़रूरी है, और वो 2 सबब, एक सबब में से, आखिरी लेक्चर्स में से किसी लेक्चर में मैंने तफसील से जो है वो जिक्र कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी दे दूं ताकि आप वहाँ पर तफसील से वो सारे असबाब जो हैं वो देख सकें। तो ये 2 सबब आए हैं जिसमें एक तो अलम होना और दूसरा गैर अरबी होना। तो ये 2 सबब इब्राहीम को गैर मुनसरिफ बना रहे हैं। लिअन्नहु अलमुन आजमीयुन वल अलमुल आजमीयु ला यनसरिफु, और जो अलम होता है और यानी और गैर अरबी अलम ला यनसरिफु, वो मुनसरिफ नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे इल्म में इजाफा हो गया जी। एक एक सबब करके इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब जो हैं वो या 2-2 सबब करके लाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह इस बुक के आखिर में तमाम असबाब को इकट्ठा कर देंगे। तो आपने जो याद रखना है वो ये रखना है, किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए